الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج 26 دسمبر 2004 14 ذی القعدہ 1425 ہجری بروز اتوار الجبیل دعویٰ سینٹر سعودی عرب کے زیر اہتمام حی اثنین کی اس جامع مسجد میں ہم عالم اسلام کی ایک عظیم ترین اور مشہور و معروف شخصیت کو سننے کے لیے جمع ہیں اور انسانیت کی کامیابی کا ایک عظیم ترین عنوان اور اس موضوع کی وضاحت کی امید لے کر کے ہم آئے ہیں. ہماری مراد فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ سے ہے. ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں رہ کر کے حدیث میں PhD کیا ہے اور پاکستان ہی کے اندر زراعہ کلیت الزراعہ میں آپ پروفیسر ہیں اور معہد الاسلامی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. بہت ساری کتابوں کے مصنف، محقق اور مترجم ہیں اور آپ کی 2 عظیم کتابیں دیوبندیہ اور تبلیغی جماعت کے عقائد و نظریات عربی اور اردو میں پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں اور اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو باطل فرقوں اور باطل افکار و نظریات کے حاملین سے مناظرے کی توفیق بخشی اور ان مناظرے میں آپ کے ذریعے اللہ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ ابھی جلد ہی آپ سعودیہ سے پاکستان تشریف لے گئے تھے، لیکن جب ہم نے الجبیل دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی اور آپ لوگوں کی خواہشات کا اظہار کیا تو ڈاکٹر صاحب نے اسے قبول فرمایا اور ہم الجبیل دعویٰ سینٹر کے ذمہ داروں کا، مدراء اور مسئولین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہند و پاک کے دور دراز علاقے سے ایک شخصیت کو مدعو کرنے کا موقع دیا، ان کے مصارف کو برداشت کیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ اس مجلس میں کہیں اور سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے. میں بغیر کسی اپنی اس تمہید کو طول دیے ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آپ کا جو موضوع ہے دعوت اللہ کے اصول و ضوابط، اس موضوع کی وضاحت فرمائیں اور انشاءاللہ محاضرے کے بعد سوال و جواب کا بھی سلسلہ شروع ہوگا. آپ ذہنی طور سے اپنے سوالوں کو تیار رکھیں. ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسلام دین فطرت ہے.
اور فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا۔ اس کے اصول و ضوابط عقل سے ماورا نہیں بلکہ عقل میں آنے والے ہیں۔ اسلام بے عقلی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ جو کچھ کہتا ہے وہ عین عقل اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری عقل ضعیف ہے، ہمیں وہ بات اگر سمجھ نہ آئے یہ ہماری عقل کا قصور ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں۔ آپ ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں، عمارت اگر ایک منزلہ ہے، آپ اس کی بنیاد پر زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ نے وہ عمارت بنانی ہے جو 5 یا 10 منزلہ جانی ہے، آپ اس کی بنیاد پر بے بہا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اوپر بنائی گئی پوری عمارت اس بنیاد پر قائم ہے۔ آج اگر بنیاد ریت پر رکھی گئی عمارت گر جائے گی، عمارت ناپائیدار ہوگی، ہوا کے جھونکے کو برداشت نہ کر سکے گی، بارش کا پانی اس کو گرا ڈالے گا۔ لہٰذا اگر عمارت اونچی ہوتی ہے، انسان اس عمارت کی بنیاد کو مضبوط سے مضبوط کرتا۔ اسلام کی عمارت بہت اونچی ہے، ہم نے اتنے اونچے جانا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، جہاں سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ ہمارا اصل گھر وہ ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے، اور اسی عمارت کی بنیاد پر ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ وہ شخص پاگلوں کی بستی میں بستا ہے جو بنیاد رکھنے سے پہلے چھت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ستون بنانے سے پہلے چھت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ چھت تب ڈلے گی جب بنیاد پڑے گی، ستونوں کو قائم کیا جائے گا، اس پر چھت ڈل سکتی ہے۔ بغیر دیواروں اور ستونوں کے اور بغیر بنیاد بھرے چھت نہیں پڑ سکتی۔ اگر کوئی ڈالنے کی کوشش کرے وہ پاگل اور دیوانہ قرار پائے گا، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ آپ نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور سب سے پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ بستی والے یہ بات مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کو بتلاؤ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں۔ اگر وہ یہ بات بھی مان لیں، ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ زکوٰۃ ان کے امیر لوگوں سے لے کر ان کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں، ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مہینے بھر کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں، ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے کس بات کی دعوت دینی ہے؟ اس بنیاد کی دعوت دینی ہے جو چھپ جائے گی۔ بنیاد چھپ جاتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔
ظاہر عمارت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بنیاد ہے، چھپ گئی کہاں؟ دل میں. اقرار باللسان تصدیق بالقلب یہ بنیاد ہے جو چھپ گئی دل میں. ایمان نے جگہ پکڑی. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اس ایمان نے صحابہ کے دل میں جگہ پکڑی. اللہ نے محبوب جانا اس ایمان کو اور وہ ایمان چھپ گیا. اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ عمل بالجوارح اس کا اظہار نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، جہاد کر کے، اعمال سے اس بنیاد کا اظہار ہوگا کہ اس عمارت کے نیچے کوئی بنیاد ہے جس پر یہ عمارت استوار ہے. دعوت و تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے. اگر لا الہ الا اللہ وہ بنیاد اور محمد الرسول اللہ جو اس بنیاد کا دوسرا حصہ ہے، اگر اس پر ایمان نہیں، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے روزے رکھتے ہیں، آئیے نماز پڑھتے ہیں، آئیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، آئیے جہاد کو چلتے ہیں، یہ دعوت دین اسلام کے اصول کے خلاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ میں مشرکین مکہ کے آمنے سامنے کھڑے تھے. ایک چرواہا بکریوں کو چرانے والا غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا مال چرایا ہے ان لوگوں نے، زیادتی کی ہے تم سے، تمہاری لڑائی کا سبب کیا ہے اور تم کون ہو اور وہ کون ہے؟ کہا میں محمد الرسول اللہ اور میرے ساتھی مجھ پر ایمان لانے والے، اور وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 کو پوجنے والے. صرف بیت اللہ میں 360 تھے، اس کے علاوہ تو بے شمار تھے. ہر چوراہے پر ایک الہ ہے جو بگڑی بناتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، اولاد دیتا ہے. کہا لڑ کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ نے مجھ کو لڑنے کا حکم دیا. امرت ان اقاتل الناس مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں لڑوں اور اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو مان نہیں لیتے. کہا اس لڑائی کا کوئی فائدہ ہے؟ کہا ہاں اس لڑائی کا فائدہ ہے. کہا کیا؟ کہا جو ہماری طرف سے لڑ کر مرے گا وہ جنت میں جائے گا اور ان کی طرف سے لڑے گا جہنم میں جائے گا. کہا یہ جنت جو ہے یہ امیر لوگوں کے لیے ہے یا غریبوں کو بھی اس میں داخل کیا جائے گا؟ کہا جنت ہر اس کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ بلال حبشی ہی کیوں نہ ہو وہ جنت میں جائے گا، اور چاہے مکے کا سردار ابو لہب، ابو جہل اور ابو طالب ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا. کہا میں بھی جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں تو بھی جا سکتا ہے. کہا یہ بکریاں ہیں ان کا کیا کروں؟ کہا ہانک دے بستی کی طرف، اپنے گھروں میں چلی جائیں گی. کہا اچھا پھر کیا کروں؟ پہلے لڑوں ان لوگوں سے جن سے آپ لڑ رہے ہیں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے لا الہ الا اللہ کہہ، پہلے اس کلمے کو پڑھ، شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، اور مان اس کو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. کلمہ پڑھنے سے پہلے لڑنے کے لیے جانا یہ گمراہی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص میدان جنگ میں لڑائی میں مصروف تھا. اس کا شمار کافروں میں ہوتا تھا لیکن لڑ مسلمانوں کی طرف سے رہا تھا.
قتل ہوا، زخمی ہوا، شدید زخمی ہوا، مرنے کے قریب ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو، قوم کی حمیت میں لڑنے کے لیے آیا ہے، تیری قوم لڑ رہی ہے اس لیے لڑنے کے لیے آیا ہے، یا کوئی لڑنے کا مقصد کچھ اور ہے؟ ہم تجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے تو نے اقرار نہیں کیا، لیکن تو لڑائی میں ہماری طرف سے شریک ہے، ہمیں یہ بتلا قوم کی حمیت میں لڑنے کے لیے آیا ہے کہ تیرا قبیلہ لڑ رہا ہے یا کوئی اور سبب ہے؟ صحابہ پہنچے تو کہنے لگا میں قوم کی حمیت میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور میں اسلام کی حمایت میں لڑنے کے لیے آیا، کیونکہ اس کو پتا تھا اگر قوم کی وجہ سے لڑنے کے لیے آیا، کلمہ نہیں پڑھا، عمل کیا لڑائی کا، اور وہ عمل جو اسلام کی کوہان ہے اس پر عمل کیا، اگر بنیاد نہیں رکھی جہنم ملے گی، جنت نہ ملے گی۔ اسی لیے وہ غلام پوچھتا ہے پہلے کلمہ پڑھوں یا لڑوں؟ آپ نے فرمایا پہلے بنیاد رکھ، پھر جا کر لڑائی میں شرکت کرنا۔ اسلام قبول کر کے میدان جنگ میں اترا، پہلے ہی ریلے میں شہید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اس کو موقع ہی نہیں ملا، عمارت بنانے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ اللہ کے راستے میں مر گیا، میں نے اس کے سرہانے جنت کی 72 حوروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ثابت کیا ہوا؟ اگر بنیاد صحیح ہے، لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے تو جنتی ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں، عمل بے شمار ہے، کبھی جنت نہیں ملے گی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلا اصول، لوگوں کو دعوت دو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ ڈاکٹر بڑا ہی بے وقوف ہے جو ٹی بی کے مریض کا علاج پہلے اس کے نزلے اور بخار کی بیماری کا کرتا ہے، بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے گا۔ پہلے وہ بیماری جو اس کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اس کے علاج کے بارے میں سوچئے۔ نزلہ اور زکام جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ امت کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی تھی، چاہے اس دعوت کے بدلے میں پتھر پڑے، کانٹوں پر چلنا پڑے، سر پر خاک ڈلوانی پڑے، گریبان پھڑوانا پڑے، چہرے پر تھوکنا برداشت ہے، بیٹیوں کو طلاق دلوانی پڑے، اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑے، یہ تو گوارا ہے، لیکن اس دعوت میں شرکت گوارا نہیں۔ لوگ آئے تھے، آ کر کہتے تھے 3 چیزیں ہیں، زن، زر اور زمین، جس کے لیے انسان جیتا ہے۔ اے محمد تجھ کو کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا مال چاہیے اس دعوت کے بدلے میں، بتلا سونے اور چاندی کا ڈھیر تیرے قدموں میں لگا دیں گے۔ سرداری چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ پیسہ خرچ کر کے MNA اور MPA بنتے ہیں تاکہ منسٹر بن سکیں، چیف منسٹر بن سکیں، پرائم منسٹر بن سکیں۔ کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے، بتلا ہم کو، ہم تجھے سب مل کر اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ یا تجھ کو رشتہ مطلوب ہے، جس گھر کی طرف اشارہ کرے گا وہیں تیرا رشتہ کروا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جواب میں کہنے لگے جس کا مفہوم قرآن کی یہ آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرے اعمال اللہ کے لیے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔
قوم آئی آپ کے چچا کے پاس، کہنے لگی اس کام سے رک جاؤ۔ چچا بھی مشورہ دیتا ہے، بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کہنے لگے چچا یہ تیری قوم اگر دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں، میں تب بھی اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے نہیں رکوں گا، یا تو اس راستے میں میری موت آ جائے گی یا اللہ کا دین غالب آ جائے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کا چچا ابو طالب نبی کا ساتھ دینے والا، اور اتنا ساتھ دیا نبی کا اپنے بھتیجے کا کہ جس سال ابو طالب مرتا ہے اللہ کے نبی اس سال کو غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ بھتیجے جا، جو کہنا ہے کہہ، جو انگلی تیری طرف اٹھے گی کاٹ دوں گا، جو آنکھ تیری طرف اس طریقے سے دیکھے گی وہ آنکھ پھوڑ دوں گا، کوئی تجھ کو کچھ نہ کہہ سکے گا۔ چچا کی وفات کے بعد نبی کے سر پر لوگوں نے خاک ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جب تک میرا چچا زندہ تھا لوگوں کو یہ جرت نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو اس طریقے سے تنگ کریں، آج میرا چچا نہیں ہے اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا۔ وہی چچا جو شیب ابی طالب میں کتنے سال تک نبی کا ساتھ دیتا رہا، کھانے کے لیے روٹی نہ تھی، گوشت نہ تھا، بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ نہ تھا، بچے پیاس سے بلبلاتے تھے اور گھاٹی سے باہر لوگ ان کی بلبلاہٹ سنا کرتے تھے۔ اس گھاٹی میں رہنے والے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ آپ کے چچا نے آپ کا وہاں بھی ساتھ دیا، بستر بچھاتے، رات کے کچھ حصے کے گزرنے کے بعد نبی کے بستر کو بدل دیتے، نبی کے بستر پر اپنے بیٹے کو لٹاتے اور نبی کو کہیں اور لٹا دیتے، اس خیال سے کہ اگر دشمن حملہ کرے میرا بیٹا مارا جائے لیکن میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو۔ اتنا پیار کرنے والا چچا جب مرنے کے قریب ہوا آپ اس کے سرہانے جا بیٹھے، کہنے لگے یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، احاج لک بہ عند اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا میں جنت میں لے جانے کے لیے تجھ کو اپنے رب سے جھگڑا بھی کروں گا، اگر مجھ کو جھگڑا کرنا پڑا، اس لیے کہ میرے رب کا اعلان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہہ لیا وہ جنتی ہے۔ کیونکہ مکے میں نماز فرض نہ ہوئی تھی، روزہ فرض نہ تھا، حج فرض نہ تھا، صرف اسلام کی پہچان یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، یا میں قل لا الہ الا اللہ۔ چچا کے سامنے کلمہ پیش کیا، دعوت و تبلیغ کا پہلا اصول رکھا، اس کو توحید کی دعوت دی۔ برادری والے کہنے لگے چچا، اے محمد کے چچا ابو طالب اور ہمارے سردار، دیکھ ہماری ناک نہ کٹوا جانا، ہمیں ذلیل و خوار نہ کر دینا، لوگ کہیں گے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر وہابی بن گیا، آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نوجوان بھتیجے کے مذہب پر مرا، ہمارے لیے بڑی بدنامی ہے۔ اور چچا اپنے بھتیجے سے کہتا ہے اے میرے بھتیجے، مجھ کو پتا ہے تیرا دین تمام ادیان میں سب سے سچا دین ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد تان و تشریح کریں گے، اے میرے بھتیجے میں تیرے دین کو قبول کر لیتا، لیکن اب اموت علی دین عبد المطلب، میں مرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، تیرے دین کو سچا مانتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتا۔
مر گیا، نبی کو بڑا دکھ ہوا کہ بلال جنتی بنا، صہیب جنتی بنا، ختیجہ جنتی بنی، ابو بکر جنتی بنا، لوگوں کے چچے جنت میں گئے اور میرا چچا مجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والا جہنم میں گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا۔ صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی آپ کے چچا نے اسلام کی بڑی خدمت کی، آپ کی حفاظت کی، آپ کی بڑی مدد کی، آپ کے چچا کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کو سچا جانا، کلمہ نہیں پڑھا، قصور صرف یہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے چچا کو آگ کے 2 جوتے پہنائے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دے گا، ایک پاؤں کے نیچے، دوسرا دوسرے پاؤں کے نیچے۔ ان انگاروں اور جوتوں کی وجہ سے میرے چچا کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے۔ چچا کے اعمال کم تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کی بجائے اعمال کی دعوت دینے والوں سوچو، نبی کے چچا کے اعمال کم تھے، تمہارے سارے اعمال ایک طرف اور نبی کی حفاظت کا اکیلا عمل ایک طرف، تمہارے اعمال اس کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی یہودی، اس کا نوجوان بیٹا، اس کا آخری وقت آیا اور اللہ کے نبی اس کے بھی سرہانے جا بیٹھے، اور اس یہودی نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے قل لا الہ الا اللہ، دے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ نوجوان اپنے باپ کو دیکھتا ہے، آنکھوں ہی میں اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں۔ کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے پھر کہا قل لا الہ الا اللہ۔ اس نوجوان نے پھر باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے بات اس کی، اس لیے کہ باپ کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی سچا نبی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسا جانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا کہ یہ اللہ کا سچا نبی۔ اس نے زبان سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی اس کے سرہانے سے اٹھے، دروازے سے باہر نکلے، تھوڑی ہی دور گئے، گھر سے چیخ و پکار بلند ہوئی جو اس بات کا اعلان تھا کہ یہ نوجوان مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے، میرے سبب ایک اور جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ کیا ہے دعوت و تبلیغ کا اصول؟ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس بات کی دعوت رکھو کہ لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر اس دعوت کا، بنیاد کا انکار کیا تو یہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم لوگوں نے اس منہج کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آئیے نماز کے لیے، آئیے دوسرے اعمال کے لیے، ذکر اور اذکار کے لیے، آئیے زکریا صاحب کی کتابوں کی سما کے لیے، لیکن لوگوں کو اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ آئیے اللہ کی توحید کی طرف۔ اور بات یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ اگر کوئی جماعت کسی قبر کے ارد گرد طواف کر رہی ہے تو یہ شخص بھی اس طریقے سے اس قبر کے ارد گرد طواف کر رہا۔ ان کو منع نہیں کرتا کہ طواف حرام ہے، طواف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے، قبر کا طواف بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس بات کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ خود بھی اس قبر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے
اور اس کو کہتا ہے طواف کرنے والے کو اللہ کے راستے میں ایک چلہ دے دو. اللہ کے بندے یہ اصول، یہ طریقہ اللہ کے نبی کا تھا. مشرکین مکہ تو یہ طریقہ لے کر آئے تھے، آ کر کہنے لگے تھے ایسا کرو اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ایسا کرو 1 سال ہم تیرے الہ کو پوج لیتے ہیں، 1 سال تو ہمارے الہ کو پوج لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات آئی کہ اگر اس طریقے سے ان کو میں 1 سال اللہ کی توحید پر لے آؤں، پھر یہ واپس پلٹ کر شرک میں کہاں جائیں گے. اللہ کے نبی کے ذہن میں تھوڑا سا خیال آیا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اے نبی اگر ہم تجھ کو نہ بچاتے، تو قریب تھا، ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتا، پھر اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اے اللہ کے نبی اگر تو تھوڑا سا بھی ان کی طرف جھک جاتا، ہم تجھے دنیا میں تیری زندگی کا بھی عذاب دیتے دوہرا، اور تجھے مرنے کا بھی دوہرا عذاب دیتے. اصول دعوت و تبلیغ کا یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس کو آگ میں گرانے کا منصوبہ بنائے. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گرنا گوارا کرے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہ کرے. آج لوگوں کو توحید کا کچھ پتہ نہیں، اس بنیاد کا کچھ پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی. اس موضوع پر میں صرف ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کے نبی نے اس عبادت کا مغز کیا بتلایا؟ الدعاء مخ العبادہ، پکار یہ عبادت کا مغز ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، یا بہاول حق، بیڑا دھک. کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں بیٹھ گئے اور پھر آواز دینے لگ گئے کہ اے بہاول حق، ہم کشتی میں جا بیٹھے ہیں، اب کشتی کو دھکا لگانا تیرا کام ہے. یا بہاول حق، بیڑا دھک. اے مولا علی، اے مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا. کوئی خضر کو پکار رہا ہے، کوئی علی کو پکار رہا ہے، کوئی نبی کو پکار رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو. اے نبی جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھیں ان کو بتلا، انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. ایک عورت گئی اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، اور اس سے پہلے قانون یہی تھا کہ جس کا شوہر اس کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے. یہ عورت اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا. آپ نے فرمایا تو اس پر حرام. اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے تجھ پر حرام، تو اس پر حرام. کہا اللہ کے نبی مجھ کو اب کون قبول کرے گا، میں کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں؟ کہا تو اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی کچھ تو کیجئے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں. فاستقم کما امرت، اللہ اپنے نبی کو بھی کہتا ہے ویسے سیدھا رہ جیسا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں. اور اگر تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہم نے نہیں کہی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم تجھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر تیری شاہ رگ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عورت روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، منتیں کرتی ہے، جواب نفی میں ملتا ہے نبی کی طرف سے۔ جب وہ دیکھتی ہے یہ دروازہ بند ہو گیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے کہ اللہ تو بھی میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ فوری اپنے نبی پر جبریل کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ آج سے اللہ نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے اور دوسرا قانون نافذ کر دیا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، میں نے یہ قانون خولا کے لیے بدل دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکار کر تو دیکھو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ حیوانوں کی بھی سنتا ہے۔ یہ کتیا کس دربار پر جاتی ہے اولاد لینے کے لیے؟ 12 بچے ہوتے ہیں، 12 بچے۔ کس اولاد کس قبر پر جا کر نظر و نیاز دیتی ہے، وسیلہ مانگتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے؟ اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوتی تھی، لوگ تنگ پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام انسانوں کو، جنوں کو، اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلے، چلو صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں۔ میدان میں اکٹھے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، اپنی چادر کو بدلتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت کو بھی بدل دے، قحط ختم کر دے، آسمان سے بارش برسا دے۔ ابھی ہی راستے میں ہی ہیں، اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک ننھی سی چیونٹی، جن چیونٹیوں کو ہم اپنے قدموں تلے پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ مسل ڈالتے ہیں، اپنی پیٹھ کے بل زمین پر لیٹی ہوئی اور اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے اے اللہ نحن خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ اگر تو ہمیں پانی نہ دے گا ہم کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی دعا سنی، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے واپس پلٹ چلو۔ کہا کیوں؟ ہم تو مانگنے جا رہے تھے، دعا کرنے جا رہے تھے، صلاۃ استسقاء ادا کرنے جا رہے تھے، واپس کیوں چلیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی بات سن لی ہے، دعا قبول کر لی ہے، آسمان سے بارش برسانے کا فیصلہ کر دیا۔ تیری سنتا نہیں، پیروں کی موڑتا نہیں، گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، شیعوں کی دلدل کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے نیچے سے اپنے بیٹوں کو گزارتے ہیں۔ ہماری تیرے آگے، تیری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے بدبختو، میں تو اپنے دروازے کو جانوروں کے لیے کھلا رکھتا ہوں، تم جانوروں سے افضل ہو، تم میرے نبی کی امت ہو، اشرف المخلوقات ہو، میرے دروازے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرق واضح کرتا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ کہتا ہے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، اس کو سنو تو صحیح۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہے کوئی نبی جو مکھی پیدا کر دکھائے؟ ہے کوئی ولی جو مکھی پیدا کر دکھائے؟ ہمارے پاکستان میں دولِ شاہ کا دربار ہے، لوگ اولاد لینے کے لیے اس کے ہاں جاتے ہیں اور وہ اولاد سے نوازتا ہے، چھوٹا سا سر اس کا ہوتا ہے، دولِ شاہ کا چوہا جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اولاد بیٹا 2-3 کلو کا دینا دور کی بات ہے، ان کو کہو ایک حقیر سی مخلوق مکھی ہے، اس کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ کوئی ہے پیر،
جو یہ کہے میں مکھی پیدا کر سکتا ہوں. مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے. آئیے مکھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ڈاکٹر ہیں, سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے, میڈیکل بہت ترقی کر گیا ہے, آپریشن ہوتے ہیں. ان کو کہو مکھی کی ویسی ٹانگ بناؤ جیسی میرے رب نے بنائی, اس کے اندر ویسے ٹشو رکھ دو جیسے میرے رب نے رکھے. کوئی ہے جو مکھی کی ویسی ٹانگ بنا سکے؟ حادثات ہوتے ہیں, لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں. کس چیز کی ٹانگ بنتی ہے؟ سیدھی کھڑی ہے, نہ مڑ سکے نہ بیٹھ سکے, بس چل رہا ہے. اس بیساکھی کو اپنے لیے سہارا بنا کر چل رہا ہے. ویسی ٹانگ بن نہیں سکتی کیونکہ یہ قدرت میرے رب کی ہے اور یہ کسی کی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے مکھی بنانا دور کی بات ہے, مکھی اس کے کھانے سے کوئی چیز اڑا کے لے جاتی ہے. اس پیر کو کہو جو تمہاری قسمت بدلتا ہے, تمہاری ہری کر دیتا ہے سوکھی, تمہارے تقدیر کا مالک ہے. اس کو کہو وہ مکھی جو کھانا اٹھا کر تیرے دسترخوان سے لے گئی ہے, تو کرنے والا ہے, تو بھرنے والا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. پہنچا ہوا بزرگ ہے, مکھی سے کھانا چھین کر واپس دسترخوان پر لا کر دکھا. پھر اللہ ایک اور چیلنج کرتا ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اکیلا اکیلا عبد القادر جیلانی اکیلا یہ کام کرے. نظر و نیاز نہیں دی, 11ویں کا ختم نہیں دیا, بیٹے کی بارات جا رہی تھی, کشتی میں لوگ سوار تھے, عبد القادر جیلانی نے پوری کی پوری کشتی ڈبو دی. عورت توبہ کرتی ہے, 12 سال کے بعد پوری کی پوری کشتی انسانوں کے ساتھ زندہ نکل کر باہر آ جاتی ہے. وہ انسان تھے یا مگرمچھ کی اولاد تھے جو پانی میں زندہ رہے؟ انسان تو 5 منٹ بھی پانی میں رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا. پانی اس کے جسم میں داخل ہوا اور سانس آنے والا تعلق ٹوٹ گیا. یہ 12 سال تک پانی میں پڑے رہے. یہ انسان تھے یا مگرمچھ تھے؟ اللہ کہتا ہے اکیلا عبد القادر کو یہ چیلنج نہیں. 11ویں دیا کرتی تھی, بیٹا مر گیا. عبد القادر جیلانی کے پاس گئی, پیرانے پیر تیرے نام کی نظر و نیاز دیتی تھی, میرا بیٹا بھی مر گیا, فائدہ کیا ہوا؟ کہا اچھا تیرا بیٹا بھی مر گیا؟ کہا ہاں میرا بھی مر گیا. آسمان پر نگاہ ڈالی, جب ملک الموت کو روحوں کی تھیلی لے جاتے ہوئے دیکھا, وہیں سے بیٹھے بیٹھے چھین لی. نہ جہاز پر چڑھنے کی ضرورت, نہ سیارے میں بیٹھنے کی ضرورت, زمین پر بیٹھے ہی بیٹھے آسمان پر جانے والے فرشتے سے روحوں کی تھیلی چھین لی, سب روحوں کو آزاد کر دیا, سب زندہ ہو گئے. اور یہ مولوی کہاں بیان کرتے ہیں؟ منبر رسول پر بیٹھ کر. یہ کہانیاں جو گھڑ لی گئی ہیں عقیدہ توحید کے خلاف, یہ وہاں بیان کی جاتی ہیں کہ جہاں بیان ہونے تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, وہاں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. اللہ چیلنج کرتا ہے کہ اے عبد القادر, اے خضر, اے علی, اے نبی, اے ولی, یہ دعوت, یہ چیلنج تم اکیلوں کو نہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگر سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے ولی, نبی, اولیاء, پیر, بزرگ سب اکٹھے ہو جائیں, اگر سب اکٹھے ہو جائیں تب بھی مکھی سے نہ کھانا چھین سکتے ہیں, نہ مکھی کو پیدا کر سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب, پیر بھی کمزور ہے, مرید بھی کمزور ہے. اور یہ کمزوری کیسی ہے؟ پیر صاحب مر گئے, اب پیر جب مر جاتا ہے اپنا لباس خود اتارتا ہے یا مرید اتارتے ہیں؟ اپنا استنجا خود کرتا ہے یا مرید کرواتے ہیں؟ کوئی انسان اندر سے زندہ ہو, طاقت رکھتا ہو, کبھی ممکن ہے بے غیرت ہوگا وہ دوسروں سے استنجے کروائے گا. کہتے ہیں اندر سے زندہ ہیں ویسے ہی چپ کر کے لیٹے. ہمارے مولوی صاحب کہنے لگے تقریر کرتے ہوئے اس مولوی کو مخاطب کر کے, اچھا اگر وہ اندر سے زندہ ہیں اور چپ کر کے لیٹے ہیں, تو بھی زندہ ہے, تو بھی ذرا چپ کر کے لیٹ, میں تیرا استنجا کرتا ہوں. کہتا میں کرواتا ہوں اپنا استنجا.
یہ کہنے لگے اچھا وہی بیچارے بے غیرت بن گئے تھے کہ اندر سے زندہ بھی تھے اور چپ کر کے لیٹے رہے. اللہ بتلاتا ہے جس کو تو پکار رہا ہے اموات غیر احیاء، مر گئے ہیں. غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں یہ قبر کب پھاڑی جائے گی. ان کو لکڑی کے تختے پر کون ڈالتا ہے؟ خود چل کر جاتے ہیں یا مرید گھسیٹ کر لاتے ہیں؟ نہلانے کے بعد ان کو کفن کون پہناتا ہے؟ چارپائی پر کون ڈالتا ہے؟ چارپائی کندھے پر اٹھا کر قبرستان کون پہنچاتا ہے؟ اگر یہ تقدیر کے مالک ہوتے، کچھ کر سکتے، مریدوں کو کہتے آرام سے بیٹھ جاؤ، میں خود غسل کرتا ہوں، خود کفن پہنتا ہوں، خود چل کر جاتا ہوں، تمہارے کندھے پر چڑھ کر تمہیں کیوں تکلیف دوں، میں خود قبر میں اترتا ہوں، تم مجھ پر مٹی ڈال دینا. مرید اس کو چادروں میں باندھ کر لٹکاتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اور کہتے ہیں مٹی ڈالو ثواب ملے گا. جب اس کو مٹی ڈال کر بند کر دیا، کوئی سوراخ باقی نہ چھوڑا، اب ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے. اب تک تو ہمارا محتاج تھا، اب ہم تیرے محتاج ہیں. جب مر گیا بیوی کے قابل نہ رہا، بچوں کے قابل نہ رہا، ان کے سر پر ہاتھ نہ پھیر سکتا تھا، ان کو دلاسا نہ دے سکتا تھا. جب کسی قابل نہ رہا، بیوی نے کہا لے جاؤ اس کو دفن کر دو، بچوں نے کہا لے جاؤ اس کو دفن کر دو. جب تک قابل تھا اور بات تھی، اور جب محتاج بن گیا، کچھ کرنے کے قابل نہ رہا، ہم نے کہا یہ گنج بخش ہے، فیض بخش ہے، داتا ہے، دیتا ہے، داتا ہے. ضیاء الحق بھی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے داتا کی نگری میں جا رہا ہوں. ارے بدبخت، داتا کی نگری نہیں، اس رب کی نگری ہے، اس نے بنائی ہے، وہ جب چاہے مٹا دے. یہ داتا داتا نہیں، مر گیا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہا، اس کا گوشت کیڑے کھا گئے، اس کی ہڈیاں مٹی چاٹ گئی، قبر کھود کے دیکھ کچھ نہ ملے گا. ہاں وہ زندہ ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اللہ کہتا ہے مجھ زندہ کو چھوڑ کر اس مردہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کو اپنا بھی کچھ اختیار نہیں ہے، اور میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھ کو نیند آتی ہے نہ مجھ کو اونگ آتی ہے. نیند اونگ آئے تو کیوں آئے؟ یہ سویا پڑا ہے اور اس کی مخلوق میں سے ایک بندہ اس کو پکار رہا ہے. یہ سویا پڑا، اس کو کیا پتا؟ رب کو نیند اور اونگ اس لیے نہیں آتی، یہ پوری کائنات ہے. اس زمین کے علاوہ بھی بہت سے سیارے ہیں جس پر مخلوقات بستی ہے، چرند پرند ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب اللہ کو پکارتے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اگر اللہ سو جائے، ان کی پکار کا جواب کون دے؟ ان کی دعاؤں کو کون سنے؟ ان کی مشکلوں کو کون حل کرے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اور صحیح بات ہے، کہ یہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھ کو نیند آتی ہے نہ مجھ کو اونگ آتی ہے. اسی لیے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ رکھ جس ذات کو موت نہیں آئے گی. اگر تو بھروسہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ پہ بھی رکھے گا، ایک وقت آئے گا انک میت و انہم میتون، تو نے بھی مر جانا ہے اور لوگوں نے بھی مر جانا. لہذا دعوت و تبلیغ کا پہلا اصول، لوگوں کو دعوت دیجئے عقیدہ توحید کی. اگر عقیدہ توحید صحیح ہوا، بنیاد صحیح ہوئی، اعمال کم بھی ہوئے، گناہ زیادہ بھی ہوئے، یا تو اللہ کے فضل سے وہ ویسے ہی جنت میں جائے گا، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کو جلا دے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور اگر عقیدہ توحید درست نہ ہوا، بابوں کو مانتا رہا، پوجتا رہا، فرق ہم میں اور ہندوؤں میں صرف یہ باقی رہا کہ وہ کھڑے بت کی پوجا کرتے ہیں، ہم پڑے بت کی پوجا کرتے ہیں. وہ اپنے بزرگوں کے بت بنا کر کھڑے کر لیتے ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں کو لٹا کر مٹی ڈال کر اس پر چادر ڈال کر اے سی لگا دیتے ہیں، لائٹنگ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم کھڑے بت کی پوجا کرو، ہم پڑے بت کی پوجا کرتے ہیں.
اور ہر شہر میں، اسلام آباد میں بری کرنے والا بری امام، لاہور میں علی حجویری کا دربار، اور سندھ کے علاقے میں غازی بابا کا، اور اجمیر میں ہمارے وزیر اعظم بھی آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کر زرد پگڑی بھی باندھ لیتے ہیں، کارٹون بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس مزار والے کی برکت سے مجھ کو یہ سیٹ ملی۔ اگر یہ عقیدہ ہوا جو عقیدہ آج کے مسلمانوں کا ہے، یاد رکھیے آپ کی نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر عقیدہ توحید درست نہ ہوا۔ آئیے دعوت و تبلیغ کے اس پہلے اصول کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے عقیدہ توحید پر عمل بھی کیجئے اور لوگوں کو بھی دعوت دیجئے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اور اس پر عمارت تعمیر ہونی ہے۔ اگر بنیاد نہ ہوگی تو عمارت تعمیر نہ ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ابھی ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ ہے سوال و جواب کا وہ جاری ہے، اب شروع ہوگا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر نے یعنی جبیل کے کسی ڈاکٹر نے آپ نے اپنا بی پی جب کل چیک کرایا تو تقریر کرنے سے منع کر دیا ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور عہد ہے کہ ڈاکٹر صاحب کل سے ماشاءاللہ کیمپ 14 میں اور آج اپنا پروگرام جاری رکھے ہیں۔ ہم اللہ سے آپ کی صحت کی اور اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے چند سوال کیے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی جماعت کے اوپر تنقید کرنا کیسا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ کسی جماعت پر اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں، تنقید کرنا درست ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی جماعت پر تنقید نہ کی جائے، پھر ہندوؤں کو کیوں برا کہتے ہو، سکھوں کو کیوں برا کہتے ہو، عیسائیوں کو کیوں برا کہتے ہو، یہودیوں کو کیوں برا کہتے ہو، قادیانیوں کو کیوں غیر مسلم قرار دیتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ تم بھی مانتے ہو جو غلط ہیں ان کو غلط کہا جائے گا، جو صحیح ہیں ان کو صحیح کہا جائے گا۔ اس لیے ایسی جماعت کہ جن کے اندر برائیاں ہیں ان کو چڑھانا مقصود نہیں، ان کی اصلاح کے لیے کہ دیکھیے آپ کو کینسر ہے، آپ کو ٹی بی ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ اپنا علاج کروائیے ورنہ یہ بیماری آپ کی جان لے لے گی، یہ سبب بنے گی آپ کی موت کا۔ اگر کوئی اس طریقے سے ان کو سمجھاتا ہے، چڑھانا مقصود نہیں، جیسا کہ بعض لوگ چڑھاتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، یہ گردان پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اپنے ہر جلسے میں، تو یہ مقصود نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح مقصود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ جماعت بنا کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شوہر اور بیوی ایک ساتھ فرض نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں، لیکن شوہر اگلی صف میں کھڑا ہوگا، بیوی پچھلی صف میں، ساتھ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ عبادت کے لیے شوہر اگلی صف میں اور بیوی پچھلی صف میں نماز باجماعت ادا کی جا سکتی۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب اور زکریا صاحب، ان سب میں عقیدے کا کیا فرق ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ کوئی فرق نہیں، سارے ہی اس تالاب میں ننگے ہیں۔ آپ نے احمد رضا صاحب کے بارے میں سنا ہی ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہی ہوگا، ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آ کر پوچھتی ہیں کیا پکایا؟ اگر کہیں دال ساگ، فرماتی ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے دال ساگ ہی رہ گیا تھا۔
اور اگر پکایا مرغ مسلم، بریانی اور مٹھائیاں اور حلوہ اور یہ اور وہ، تو کہتی ہیں شاباش ہو تم پر، اس لیے کہ یہ سارا کچھ مولوی صاحب کے پیٹ میں جانا تھا، احمد رضا خان اور اس کی قوم کے پیٹ میں جانا تھا، اس لیے مسئلہ گھڑ دیا، جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور آ کر مانگتی ہیں۔ یہی مسئلہ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ہے۔ فرماتے ہیں میرے نانا سفر پر تھے، ڈاکوؤں سے لڑائی ہو گئی۔ اشرف السوانح میں یہ واقعہ موجود ہے، صفحہ نمبر 40 ہے غالباً۔ کہا میرے نانا سفر پر تھے اور ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے، ڈاکوؤں سے لڑائی ہو گئی۔ ڈاکو زیادہ تھے، میرے نانا کے دوستوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا۔ ان ڈاکوؤں نے میرے نانا کو بھی شہید کر دیا اور باقی ساتھیوں کو بھی۔ اب شہادت کے بعد اشرف علی فرماتے ہیں ایک عجیب واقعہ ہمارے خاندان میں رونما ہوا کہ میرے نانا رات کو میری نانی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے یہ مٹھائی بچوں کو کھلا دینا اور کسی کو بتلانا نہیں کہ میں رات کو آیا تھا، اور اگر نہ بتلاؤ گی تو میں ہر روز آیا کروں گا۔ اشرف علی فرماتے ہیں کہ میری نانی نے صبح کو اس ڈر سے کہ لوگ بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ اس کی نانی کے پتہ نہیں کتنے یار ہیں، یہ مٹھائی کہاں سے آئی، یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا اور اس رات سے پردہ اٹھا دیا کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ دے گئے تھے۔ اشرف علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ اب بتلائیے کیا فرق رہا؟ وہ بھی کہتے ہیں جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو اشرف علی کے نانا آتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ بندے کی روح قبض کر لیتا ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی روح کو قیامت تک کے لیے روک لیتا ہے، واپس آنے نہیں دیتا۔ اب روحیں دو جگہ پر ہوتی ہیں، یا جنت میں یا جہنم میں۔ جو جہنم کی روحیں ہیں وہ مجرم ہیں، ان کو فرشتے کہاں آنے دیں گے؟ روک لیں گے، کہاں جا رہے ہو، تمہیں تو سزا ملنی ہے۔ اور جو جنت کی روحیں ہیں وہ جنت کے میوے چھوڑ کر تمہارے پاس یہ دال ساگ کھانے کے لیے آئیں گے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے واپس نہیں آ سکتے، لیکن احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ واپس آتی ہیں، کھاتی ہیں، مانگتی ہیں، دیتی ہیں۔ بتلائیے کیا فرق رہا؟ تو اس تالاب میں سب ہی ننگے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم آپ سے اس سوال کی، اس کے جواب کی وضاحت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی کو چڑھانا مقصود ہو تو ایسا کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اسلام کی لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، دور تو نہیں بھگانا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو کافر سمجھنا ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا ابو جہل کافر، ابو لہب کافر، عتبہ کافر، شیبہ کافر، نعرے نہیں مارے، لیکن قرآن یہ ضرور کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اس لیے کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ ان کو اگر اظہار کرنا پڑے کسی مجلس میں کہ یہ لوگ کافر ہیں، کر سکتا ہے، لیکن چڑھانا مقصود نہ ہو۔ اس لیے یہ کہنا کسی کافر کو کافر کہا نہیں جا سکتا، تو یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم قرآن مجید سے شروع کریں یا فضائل اعمال سے؟
یہ بتلائیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے نبی نے قرآن سے شروع کیا یا فضائل اعمال سے؟ اللہ کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تجھ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس کو نور بنایا اور لوگوں کے دلوں کو اس نور سے ہم منور کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آ کر یہی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی 3 سامنے رکھ دیں، شادی کروا لو، سرداری لے لو، مال لے لو، اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنی بات کہہ دی؟ وہ کہنے لگا ہاں کہہ دی۔ آپ نے فرمایا پھر میری بھی سن لے۔ آپ نے اس کے سامنے فضائل اعمال کھول کر رکھی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کہیں گے یہ فضائل اعمال کہاں سے آ گئی؟ زکریا صاحب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیا چیز کھول کر رکھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس قریشی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جب نبی کی زبان سے وہ عذاب الہی کا تذکرہ آیا، اس نے اٹھ کر نبی کے ہاتھ پر، نبی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہہ دیا بس بس بس، اس سے آگے نہ جائیے، اور اٹھ کر چل پڑا اور اپنی قوم کو جا کر کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو وہ سچا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا، تمہاری جیت ہے کہ تمہارے قبیلے کا ایک فرد اونچا چلا گیا، حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا، اس کی بات، اس کا دین پھیل گیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے لوگ اس کو خود ختم کر دیں گے، تم اس کو کچھ نہ کہو۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں، فضائل اعمال کے ذریعے سے نہیں، کہ جس میں اتنا کچھ ہے کہ مر گیا، تختے پہ اس کو لٹا دیا گیا نہلانے کے لیے، اس کو آخری غسل دیا جا رہا ہے اور یہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے نہلانے والے کا۔ اب انگوٹھا جس کا پکڑا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو زندہ ہے، انگوٹھا تو چھوڑ تاکہ تجھے نہلاؤں اور تجھے دفناؤں۔ اور ایک کا اور اسی طریقے سے ہنسنے لگ گیا، مردہ ہنسنے لگ گیا۔ نہلانے والا پوچھتا ہے حضرت مر کر ہنستے ہیں؟ کہا نہیں، میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے اور قیامت کے دن میں تیری مدد کروں گا۔ اب بتلائیے، یہ اپنے زندوں کو دفن کرتے ہیں، ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، جان باقی نہیں رہی، دفن کر دو ورنہ بدبو آ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے پیر صاحب کے پیٹ میں، یہ پہنچی ہوئی ہستی یہیں گل سڑ جائے گی، ساری دنیا میں تعفن پھیل جائے گا، ساری بستی میں۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، جو بھی مرتا ہے حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی انگوٹھا پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا وہ فضائل اعمال جس میں اللہ کے ساتھ شرک سکھایا جاتا ہے، اس کو پڑھنا یہ تو گمراہی ہے، ہدایت نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، آج کل ٹی وی پر ایک مولانا صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اسی لحاظ سے ان کی باتوں کو قبول یا رد کرنے میں اپنا فیصلہ کر سکیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے سب کو آوازہ دے رکھا ہے، بریلویوں تم بھی آ جاؤ، دیوبندیوں تم بھی آ جاؤ، شیعوں تم بھی آ جاؤ، اور پھر اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو نبی کو نوری کہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو نبی کو بشری مانے وہ بھی ٹھیک ہے، بریلوی بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں۔ ان کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود کے عقیدے پر ڈاکٹر صاحب ایمان رکھتے ہیں، اپنے گھر میں رفع الیدین کرتے ہیں، اپنی مسجد میں رفع الیدین نہیں کرتے، فجر کی نماز میں ضرور کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دین اکبر بنایا ہوا ہے، کبھی اس کی لے لو مان لو، کبھی اس کی مان لو، وہ اللہ اور اس کے نبی والا دین ان کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ان کا درس سننے سے اجتناب کیا جائے، چونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، آپ نے اپنی تقریر میں اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک قصہ سنایا ہے، نانا کا یا نانا کا، وہ قصہ کس کتاب میں ہے اور وہ کتاب کس نے لکھی ہے؟
میں نے ابھی آپ کو اشرف السوانح کا نام بتلایا ہے اور صفحہ نمبر اس کا غالباً 40 ہے، اور اس کا حوالہ میری کتاب دیوبندیت میں بھی موجود ہے اور عربی کی کتاب الدیوبندیہ میں بھی موجود ہے۔ جس کو چاہیے کہ وہ پورا قصہ بے عین ہی انہی الفاظ سے پڑھے، وہ جا کر اس کتاب کا مطالعہ کر لے۔ کتاب ہے اشرف السوانح۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا منع ہے، لیکن اگر آدمی خود اکیلے قرآن پڑھنا چاہے 1 پارہ یا 2 پارہ، اور وہ 1 یا 2 پارہ پڑھ کر کے یہ کہہ کر بخش دے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلم مومن اور مرد عورتیں فوت ہو چکے، میں ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے یہ بخش رہا ہوں، تو اس کے اس عمل کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قرآن خوانی کے لفظ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ ملاوٹی چیز ہے، 2 نمبر چیز ہے۔ قرآن عربی کا لفظ ہے اور خوانی خوانن فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی تو عربی زبان بولتے تھے، اور یہ فارسی زبان کا استعمال اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ ملاوٹ ہو گئی ہے اس چیز میں۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے علیحدہ بھی قرآن پڑھے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان، ان کی روحوں کو بخشے، تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نبی یہ کام کرتے تو صحیح تھا، ہم بھی کر سکتے تھے اور یہ باعث اجر و ثواب ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں، لہٰذا وہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ کام جو کیا جائے اور اس دین میں نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا علیحدہ قرآن مجید پڑھ کر اس طریقے سے بخشنا احادیث سے ثابت نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، کل ابھی جو تاریخ گزری ہے وہ 25 دسمبر کی تھی۔ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا بہت بڑا تہوار کرسمس ڈے ہوتا ہے۔ اس تہوار کی مناسبت سے کمپنیوں میں ہمارے میز میں بہترین قسم کا کھانا پکتا ہے، اور غیر مسلم اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو کیا ہم 25 دسمبر کو منائے گئے تہوار کا پکا ہوا کھانا یا ان کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا چونکہ مذہبی تہوار ہے، اور اس مذہبی تہوار میں شرکت کرنا ان کے دین کو سچا ماننا ہے، جبکہ ان کا دین منسوخ ہو چکا اسلام کے آنے کے بعد۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کے کسی مذہبی تہوار میں شرکت کرے یا مذہبی تہوار پر پکے ہوئے کھانے کو کھائے۔ شیخ لیکن فضیلت الشیخ، لیکن بعض کمپنیوں میں عیسائی یا کرسچین ہی مدیر ہیں اور بڑی پوسٹوں پر ہیں، تو وہ 25 دسمبر کو خصوصی طور سے بہترین کھانا پکواتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم روزانہ اسی میز میں کھاتے ہیں، تو کیا اس دن ہم کھانا کھائیں یا چھوڑ دیں؟ اگر آپ کو اپنے ایمان سے محبت ہے تو اس دن آپ میس میں کھانا نہ کھائیے، اپنا باہر سے انتظام کر لیجئے، اس لیے کہ یہ کھانا عام کھانا نہیں بلکہ ان کے مذہبی تہوار کا کھانا ہے۔ یہ کھانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قبر پرست پیر کی قبر پر بکرا ذبح کرتا ہے، اس کو پکا کر آپ کی دعوت کرتا ہے، تو ایسا کھانا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں۔ کجا مسلمان کا پکا ہوا کھانا کھانا جائز نہیں، تو عیسائیوں کا پکا ہوا کھانا ان کے مذہبی تہوار پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس دن آپ اپنا کھانا خود پکائیے اور انتظام کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
سید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی، دوسرے بناوٹی۔ جنہوں نے انڈیا کی سرحد کراس کی ہے اور پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، بعض لوگ سید بن گئے ہیں۔ دو آدمی تھے کسی بستی میں جا بسے، ایک قریشی بن گیا، دوسرا سید بن گیا۔ ایک دوسرے کی آپس میں ملاقات ہوئی تو یہ دیکھ کر کہ تم قریشی بن گئے ہو، تمہاری حقیقت بتلاؤں، تم تو یہ تھے۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر تو میری حقیقت بتلائے گا تو میں بھی بتلا دوں گا کہ تم تو یہ تھے، ڈھول پیٹا کرتے تھے، میراثی تھے، قوم کے سید بن بیٹھے۔ رشتہ لینے کے لیے کسی کے گھر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ سید کا غیر سید میں نکاح درست ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رواج نیا چلا ہے، خلاف اسلام ہے۔ تو جن کے گھر گئے تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم تو سید نہیں ہو اور ہمارے گھر رشتہ لینے آ گئے ہو؟ کہا ہم نے سید بننے کے لیے درخواست جمع کروائی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 نمبر اگر سید ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا کوئی حرج نہیں، اگر وہ محتاج ہیں، مستحق ہیں، لیکن اگر واقعی آل رسول ہے اس پر زکوٰۃ حرام ہے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں 340 اولیاء کرام گئے تھے اور ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے وضاحت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو چٹھی ان کے نام لکھی تھی وہ بتلائیے کہاں پوسٹ کی تھی؟ جو 300-400 اولیاء کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، کیسے دیا تھا؟ لکھ کر دیا تھا یا زبانی؟ اگر لکھ کر دیا تھا وہ لیٹر ہمیں بھی دکھلا دیجئے اللہ کے نبی کا، جیسے آپ بادشاہوں کو خط لکھتے تھے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ ملک تمہارا ہوگا، اگر نہ لاؤ گے تو ہماری حکومت یہاں تک پہنچے گی جہاں تک تمہارا دارالخلافہ ہے۔ لیٹر موجود تھے، اللہ کے نبی نے لکھے۔ ایسا ہی کوئی لیٹر اولیاء اللہ کے نام ہو تو ہمیں بھی دکھلائیے، ہم بھی دیکھ لیں۔ اور اگر زبانی کہا تھا تو بتلائیے کس کے سامنے کہا تھا؟ اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے، اور فوت ہو جانے کے بعد رب کہتا ہے اے نبی تو بھی جو قبر میں ہے نہیں سنا سکتا ان کو۔ لہٰذا اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا، یہ کہانی ہے جو لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ تبلیغی جماعت کے بعض عمراء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں جا بسے، اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا جاؤ ہندوستان جاؤ، وہاں تم سے کام لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جا کر کام کرو، دین کا، تبلیغ کا۔ کہیں الیاس صاحب کو حکم ہے، کہیں زکریا صاحب کو حکم ہے، اور کہیں کسی اور کو ہے۔ لہٰذا یہ سب کہانیاں ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں، اللہ کے نبی نے کسی کو حکم نہیں دیا۔ اگر حکم دیتے تو آپ اس بات کا حکم دیتے کہ میرے داماد ذوالنورین کو شہید نہ کرو، خارجیوں کو حکم دیتے میرے علی کو، داماد کو کچھ نہ کہو۔ آپ نے اس وقت کوئی حکم نہیں دیا تو آج حکم دینے کے لیے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ لہٰذا نہ آپ حکم دے سکتے ہیں اور نہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، بلکہ یہ کہانیاں ہیں جو اپنے مذہب کی تقویت کے لیے لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا نام کتاب الروح ہے۔ یہ کتاب ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے۔ سائل کی معلومات شاید صحیح نہ ہو۔ اس کتاب میں حضرت شیخ نے کرامات اور کشفیات بیان کیے ہوئے ہیں۔ کیا کرامات اور کشفیات بیان کرنا شرک ہے؟ ابن قیم کی کتاب الروح کے بارے میں علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ابن قیم کی کتاب نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، جیسے بہت سی چیزیں بعض لوگوں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ابن قیم کی یہ کتاب ہے تو ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، کوئی امام حجت نہیں۔ نہ ابن قیم حجت ہے، نہ امام ابن تیمیہ حجت ہیں، یا اللہ کا قرآن حجت ہے، یا نبی کا فرمان حجت ہے۔ کرامت بیان کرنا کوئی حرج نہیں،
احادیث میں کرامات صحابہ کی کرامات کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن کرامت کے زور پر اللہ کی صفات اللہ سے چھین کر غیر اللہ کو دے دی جائیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا قصہ اگر کوئی بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو ایسی بات بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، وطر کی نماز کا حکم کب نازل ہوا اور وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ وطر کی نماز کوئی علیحدہ نماز نہیں ہے کہ اس کا کوئی علیحدہ سے حکم نازل ہوتا، بلکہ جب 5 نمازوں کا حکم ملا عشاء کی نماز میں، وطر یہ عشاء کی نماز